الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و صلات کے بعد میرے معزز و محترم و محتشم سامعین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ محفل اور انتظامیہ مسجد کا کہ جنہوں نے یہ خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہر سال کی طرح. اور میں خادم مسجد اور خادم مدرسہ جامعہ بہار مدینہ اور خادم مدرسہ جامعہ استاد اسلامک ایجوکیشن میں ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں مہمان گرامی کا کہ جو سادات کرام بھی تشریف لائے اور ساتھ حضرت صاحب بھی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. مجھے حکم تو دیا گیا کہ آپ گھنٹہ بیان کریں، لیکن میں اتنا وقت نہیں لوں گا. کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی حاضری دے کر اور بچوں کی جو دستار فضیلت ہے اس کی طرف میں آؤں. آج میں جس عنوان پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم دین کے حوالے سے، کیونکہ اس مدرسہ میں ہمارے بچے الحمدللہ درس بھی کر رہے ہیں، درس نظامی ساتھ سکول اور ساتھ کمپیوٹر کورس بھی ہے. تو اس تعلیمی ماحول میں آپ کی طرف کو ترغیب دلانے کے لیے، علم کی طرف لانے کے لیے، آپ کی توجہ مدرسہ کی طرف لانے کے لیے کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے میں گوش گزار کروں گا. اب حافظی وقار قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پاک کتاب اور پاک کلام ہے اور آخری کتاب ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اور صرف علماء کرام پر، حفاظ کرام پر، قراء حضرات پر، مفتیان کرام پر، مفسرین اور محدثین پر ہی نہیں ہے، بلکہ ہر کلمہ گو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ جو قرآن پاک کا حق ہے وہ حق ادا کرے. مقصد کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا گیا، جس مقصد کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہماری اصلاح کے لیے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے حقوق کو پورا کیا جائے. آج قرآن پاک کے حقوق کے حوالے سے آپ اس پر اگر غور کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے حقوق کی بنیاد پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری جو امت ہے وہ تمام امتوں سے بڑھ کر ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ تمام ان امتوں کو جمع کریں، ان کے افراد کو جمع کریں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو امت ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اس لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جنتیوں کی جو صفیں ہیں وہ 120 ہوگی اور اس میں سے 80 جو صفیں ہیں وہ میری امت کی ہوگی. 80 صفیں جو ہیں وہ میری امت کی ہوگی. اب اس کثرت امت کے لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب اسی کو یہاں بریک کر کے آگے میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان لے کر اس کو دوبارہ میں بیان کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں کو معجزات عطا فرمائے گئے، تمام نبیوں کو معجزات عطا فرمائے گئے، لیکن مجھے ایک معجزہ ایسا بھی عطا فرمایا گیا جو کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا.
سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ معجزات جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے معجزہ حصی اور ایک معجزہ ہوتا ہے عقلی. اور سابقہ انبیاء کرام کو جتنے بھی معجزات ملے، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے، وہ معجزات ہے حصی. اب حصی معجزہ کیا ہوتا ہے؟ حصی معجزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حواس خمسہ ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے اور ناک سونگنے سے بولنے کے، یہ سارے جو کان ہیں یہ حواس خمسہ ہیں. اور حواس خمسہ سے اس معجزے کو بندہ پہچان لیتا ہے اور اس سے وہ جناب اس کو دیکھ کر اس کی دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. اب مثال دیتا ہوں کو سمجھ آ جائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے جو ہے اونٹنی کو نکالا پہاڑ سے، پتھر سے. اور اب یہ دیکھیں کہ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب اس معجزے کو دیکھا، توجہ میری طرف، جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو معجزہ عطا کیا گیا، لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا کہ وہ اونٹنی انہوں نے پتھر سے نکالی. اب یہ جو معجزہ ہے وہ حصی ہے. حصی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے وہ نظر آ رہا تھا اور دیکھ کر بندہ وہ جو ہے وہ اس کی دل کی کیفیت وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اگر وہ غیر مسلم بھی ہو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اس کے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مطالعہ کرے گا، محدثین کے پاس، مفسرین کے پاس، علماء کرام کے پاس جائے گا، اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ معجزہ ہے. اس کو دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ نے اپنے اس پیارے نبی کو عطا کیا ہے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. اب یہ معجزہ ہے. اب جس مردے کو جس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، وہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ حصے تھا. اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے تدبر کی، پڑھنے کی، لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، علماء کرام کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ محض دیکھنے سے ہی اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ معجزہ حصی ہے، اور اس کو دیکھ کر بھی وہ مسلمان ہو جاتا تھا. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے گئے اور وہ حصی تھے. جیسے کہ آپ پتھر پر عصا مارا اور چشمے جاری کر دیے. اب پتھر سے چشمے جاری کیے. اب یہ حصی ہے، دیکھنے سے ہی کثیر تعداد میں مسلمان ہو گئے. اور کچھ ایسے تھے بد نصیب کہ وہ دیکھ کر بھی مسلمان نہ ہوئے. بہرحال یہ حصی ہے، موقع پر دیکھ کر ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں گے وہ معجزہ جو حصی ہوتا ہے وہ اس وقت معجزہ ہوتا ہے، بعد میں وہ معجزہ نہیں رہتا بلکہ وہ ایک واقعہ بن جاتا ہے. وہ ایک معجزہ نہیں رہتا، معجزہ اس وقت تھا، اب معجزہ نہیں ہے. اب تو ہمارے پاس ایک واقعہ، ایک قصہ، اور قرآن پاک میں وہ بیانات ہیں، اس کے مفسرین نے بیان کیے، محدثین نے اس کو بیان کیا، ذکر کیا، لیکن اب وہ معجزہ اب نہیں ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں تمام معجزات حصی عطا کیے گئے، لیکن حصی معجزہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عقلی معجزہ بھی عطا فرمایا. عقلی معجزہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا معجزہ عطا کیا گیا ہے جو کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ معجزہ قرآن پاک کا ہے. قرآن پاک کا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے، اس وقت یہ معجزہ نہیں تھا، اب بھی وہ معجزہ ہے. قرآن پاک اس وقت بھی اعلان کر رہا تھا کہ فاتو بھی صورت میں مثل کہ اس کی صورت کی مثل تم ایک صورت لے کر آؤ. آج بھی وہ یہ اعلان کر رہا ہے، آج بھی وہ قرآن پاک اعلان کر رہا ہے کہ اس کی مثل کو ایک صورت بھی لا کر دکھا. اس وقت میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب بھی یہ اعلان کر رہا ہے، یہ عقلی معجزہ ہے، اور تا قیامت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ سلامت رہے گا.
اب پیچھے کتابیں دیکھیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ اللہ کا کلام تھے اور ہے، لیکن اس کو معجزہ نہیں کہا گیا، ان کو معجزہ نہیں کہا گیا، لیکن قرآن پاک جو یہ کتاب ہے یہ وہ عظیم معجزہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک رہے گا۔ اور پھر سنیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سر پر تاجدار ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، آخری نبی ہے، اور آپ کو معجزہ بھی وہ عطا فرمایا کہ جس کی صفت بھی تاجدار ختم نبوت ہے۔ کتاب یہ وہ ہے جو قیامت کے دن تک یہ کتاب رہے گی، اور اس کو پڑھ کر یہ مسلمان، یہ غلام رسول اللہ کے امتی اس سے کو پڑھ کر وہ فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اور یہ دیکھیں، اب میں پچھلی بات کی طرف جاتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی امت میری امت ہوگی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فیض ہے وہ قرآن پاک سے لیتے رہیں گے اور وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ میری اسی کتاب سے وہ فیض لیتے رہیں گے، روشنی حاصل کرتے رہیں گے، ہدایت کا راستہ پاتے رہیں گے، اور تا قیامت ایسے ہی میرے امتی جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر رہیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کثیر معجزات عطا فرمائے، اور معجزات کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اس قرآن کی بنیاد پر اس کی تعلیم کا بھی حکم عطا فرمایا، اور بلکہ صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، تم نے یہ قرآن سیکھا ہے اور آگے جا کر سکھانا بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ قرآن پاک نبی کریم علیہ السلام سکھاتے اور ان کی تربیت کرتے، پھر ان کو حکم دیتے کہ میرے صحابہ، تم نے اب یہ سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کو آگے تم نے پھیلانا بھی، یہ مسلمانوں کا حق ہے اور فرض بنتا ہے، اور یہی قرآن کا حق ہے جو ہر مسلمان کا بنتا ہے کہ وہ اس قرآن کو پڑھے، سمجھے اور اس کو آگے پھیلائے۔ یہ نہ ہو بدقسمتی سے آج معاملہ یہ حضرت صاحب کہ آج پرفتن دور کے اندر تعلیم کی اتنی کمی ہے کہ وہ قرآن پاک کو کوئی حدیث کہہ رہا ہے، حدیث کو قرآن پاک کہہ رہے ہیں، بزرگوں کے اقوال کو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، اور قرآن کہتے ہیں کہ بزرگ نے فرمایا ہے۔ اب بدقسمتی سے ہمارا معاملہ اور حال یہ بن چکا ہے کہ ہمیں قرآن کا بھی علم نہیں ہے، جو ہماری اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، راہ دکھانے کے لیے جو نازل ہوئی تھی، آج ہم نے اس کو گلیوں میں اور اس الماریوں میں سجایا، اور گھروں میں صرف اور صرف ایک الماری میں رکھ کر برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جب گھر میں جا کر اگر دیکھتا بھی ہوں اور ہمارا اکثر جانا ہوتا ہے تو خدا کی قسم ہے اگر کبھی دیکھنے کا موقع مل جائے تو اوپر جو ہے وہ ایک ایک اینچ جو ہے اس پر مٹی لگی ہوتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے میں کرتا ہوں، لیکن میں سب چھوٹے سے لے کر بڑے تک میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک ایسی حدیث ہے، خدا کی قسم ہے، اس پر تم عمل کر لو اور اس کو غور سے سن لو، توجہ کے ساتھ سن لو۔ اگر اس پر تم نے عمل کر لیا تو تمہاری دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان استطعت فکن عالما۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو عالم بن جاؤ۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے نا، ہے کہ میں بچے کو عالم بناؤں گا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ پھر وہ تیرا تو قرآن پاک کے بارے میں جب تو گمان رکھتا ہے کہ قرآن پاک تجھے بھوکا مارے گا، کتنی بدقسمتی اس بندے کی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے کو، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ یہ پڑھے گا اور وہ کھائے گا کہاں سے؟ تیری سوچ پر بھی دھیان۔
صحابہ کرام ایک ایک کھجور خدا کی قسم میں حدیث سے دکھا سکتا ہوں کہ ایک ایک کھجور 3 صحابہ کرام کھا کر جنگیں لڑی. آج صبح کا کھانا اور ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا اور ہوتا ہے، شام کا کھانا اور ہوتا ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، میں خود سمیت اور جتنے بھی پنڈال میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، سب کو پر میں چیلنج یہ کہتا ہوں، کوئی بھی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں میرے سوٹ کتنے ہیں. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ کہ میرے گھر میں اتنے سوٹ پڑے ہوئے. اتنی اللہ کی نعمتوں کے باوجود تم اتنے ناشکر کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں تمہیں کہا جائے تو کہتے ٹائم نہیں. بچے کی تعلیم کے بارے میں کہا جائے تو کہتے ہیں کہ وہ کھائے گا کہاں سے. نہیں جی، مدرسے میں مار پڑتی ہے. حضرت صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم نے مدرسے میں مار نہیں پڑی؟ کون سا ایسا جناب جی عالم دین ہے؟ یا میں اسکولیوں سے پوچھتا ہوں، کیا اسکول میں مار نہیں ہوتی؟ یہ کسی کو ڈنڈا پڑ جائے مدرسے میں مار ہے، مدرسے میں تو یہ ہے، مدرسے میں تو ہمارا گردی ہوتی ہے. ہمارا گردی نہیں ہوتی، وہاں پر ساتھ ساتھ حافظ قرآن بن جاتے ہیں. وہی حافظ قرآن جس کو تم نے آوارہ سمجھا، جنہوں نے تم نے گھٹیا سمجھا، تم نے معاشرے میں ان کو برا سمجھا، جن کو تم نے کہا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم سے بھی بہتر وہ یہ کھانا کھاتے ہیں. اور ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا تم انہیں حفاظ کرام کو کہے گو، حضرت صاحب آگے ہمارے ہم نے نماز پڑھا.